وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اعلیٰ اور عظیم اخلاق والے ہیں۔ اخلاق کا معنی بے حد وسیع ہے، تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ دنیا کے انسانوں میں پائے جانے والی اعلیٰ و رفع اگر خوبیوں کو جمع کیا جائے اور پھر ان کا موازنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تمام صفات خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اور دوستو یاد رکھیے گا، کسی بھی امت، گروہ یا شخصیت کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، غلاموں اور مخالفین کے ساتھ کیسا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ، جس نے 100 عظیم شخصیات پہ ایک کتاب لکھی اور اس میں سر فہرست میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا، اور یہ اس نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا۔ اگر عقیدت کا معاملہ ہوتا تو وہ مذہباً عیسائی تھا تو داعیہ یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا۔ اس نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، میرٹ کی بنیاد پہ لکھا، اور یہ سچ ہے کہ اس کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ تو میں حضور کے اخلاق حسنہ پہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ایک فرانسیسی مفکر کا قول ہے، وہ کہتا ہے گھر والے ہیرو نہیں مانتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں ہوا، اور 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ 15 سال کی رفاقت ہے، حضور گھر تشریف لائے اور سیدہ سے فرمایا کہ مجھے چادر دو، اور ساتھ کچھ حدشات کا بھی ذکر کیا۔ تو سیدہ کے لفظ سنیے گا، آپ فرماتی کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، آپ فرماتی قسم باخدا وہ اللہ آپ کو بے آسرا نہیں کرے گا۔ آپ یتیموں کے کام آتے ہیں، دکھیوں کے کام آتے ہیں، آپ تو بیواؤں کے سہارا ہیں۔ ابن عساکر بیان کرتے، یہ اگر اور سادہ ہو جائے میرے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ ابن عساکر بیان کرتے مکہ میں قحط پڑا تو کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سر سبز گھاس کا ایک تنکا بھی موجود نہیں، اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی ہے، ان کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا، اور پھر یوں آسمان کی طرف میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، آسمان پہ بادل نمودار ہوا، پھر چھم چھم می برسنا شروع ہوا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سر سبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، آپ فرماتے یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یہ اہل خانہ کی عقیدت ہے۔ میرے کریم
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور میرے نبی کا برتاؤ دیکھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ آہستہ آواز میں گھر والوں کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے دے، اور اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا جائے۔ اما عائشہ سے سوال کیا گیا کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی باتیں ہوگی۔ سنیے گا، سیدہ فرماتی ہیں حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں بکری کا دودھ دو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں اور اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ سارے کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو باتیں ہوں گی، متکبر ہوگا یا پھر وہ سست ہوگا۔ لوگ ملتے ہیں اور ہم لوگوں کے رویے دیکھتے پڑھتے بھی ہیں، اور لہجے میں بڑا فخر سا بھی محسوس کرتے ہیں کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، میرے جوتے پالش کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو ہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں۔ اور بھائی جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں، اور میں اپنا جوتا بھی نہ اٹھا سکوں، بازار سے سامان بھی نہ خرید سکوں، تو پھر دیکھنا ہوگا دو باتیں ہوں گی، یا تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے مابین جلوہ فراز ہے۔ کھانا بنانا تھا، ایک صحابی کہتے میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے کہتے میں کھال اتاروں گا، تو حضور فرماتے میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ تو میرے نبی اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، اور کاموں میں ازواج کی حضور مدد بھی فرماتے ہیں، اور گھر والوں کے ساتھ حضور کا جو تعلق ہے شفقت، پیار، محبت کا، سنیے گا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا، انہوں نے بچا لیا، تو حضور فرماتے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ تو سیدہ عرض کرتی حضور یہاں لب رکھے تو میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ الزہرا سے فرماتی بیٹے جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دیں۔ سیدہ نے آ کے حضور سے عرض کیا تو حضور فرماتے بیٹا جاؤ والدہ سے پوچھو کہ وہ چادر کرنی کیا ہے۔ آپ گھر آئی تو حضور بھی تشریف لے آئے، فرمایا خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ تو میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر جلد بھی مانگتی تو میں محمد تجھے وہ بھی عطا کر دیتا۔ یہ ایک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ برتاؤ ہے۔ یہ تو میرے حضور ہیں نا یار، حضور کے اصحاب جو حضور کے تربیت یافتہ ہیں، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے گا، وہ اہل خانہ کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان دل کو چھو لینے والا بیان ہے، دھیان سے سنیے گا۔ آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئیں۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی دوسری اچھی عادت جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی باہر اچھے ہوتے ہیں گھر اچھے نہیں ہوتے، وہ میاں صاحب فرماتے لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے۔ اچھا بننے کی اچھی ادائیں ہوتی ہیں، وہ اخلاق تو ہوتے ہیں لیکن وہ مصنوعی ہوتے ہیں، وہ دکھلاوا ہوتا ہے۔ باہر اچھے ہوتے ہیں گھر اچھے، اور بعض لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے۔ آپ فرماتی تیسری اچھی عادت میرے شوہر کی کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ دیکھیے گا میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے بڑا بے تکلف رشتہ ہوتا ہے، بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو خرچ دینا ہوتا ہے، اور یہ شوہر کا ہی حق ہے۔ اور چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی اگر میں ان کا کوئی کام کر کے دے دیتی ہوں، کھانا پیش کیا، کپڑے دھو کے دے دیے، تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ میرے نبی گھر تشریف لائے، اہل خانہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے، سالن نہیں ہے۔ فرمایا لے آؤ۔
حضور سرکے سے روٹی کھا کے فرماتے واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے۔ بھائی ہمارے گھر میں 3-4 گھنٹے لگ کے کھانا بنا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے، ظاہر ہے جب عورتیں کھانا بناتی تو وہ اندازے سے نمک مرچ ڈالتی ہیں، کبھی زیادہ ہو جائے تو حضرت کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں، گور کے بھی دیکھے گا، گالی بھی دے گا، برتن دیوار سے بھی مارے گا، اور جو اس کے بعد جملہ وہ بولتا ہے ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ معذرت سے میرے بھائی، ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا یار، یہ کوئی رویے ہے؟ چھٹی اچھی عادت، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے نا تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے۔ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ دارالافتاء میں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے، طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں۔ مولانا 3 بچے ہو گئے، اب کو حل نکالو کہ کیا بنے گا، تو ہم مشورہ دیتے بھائی جن کے کہنے پہ آپ نے طلاق دی جا کے حل بھی تو ان سے نکلواؤ نا۔ اس نے تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ میں فلاں دی جمی نہیں جی تیرا گھر نہ اجاڑا، اور پھر وہ اکیلی نہیں، ساتھ اس نے اور لوگوں کو بھی جوڑ لیا، اور وہ گھر بہت جلد ویران ہوتے، یاد رکھیے گا، برباد ہوتے ہیں، اجڑتے ہیں جس گھر کے مرد کی رائے اپنی نہیں ہوتی، جس کو ہم لائی لاگ مرد کہتے ہیں نا، جو کسی کی انگلیوں پہ چلتا ہے، وہ گھر جلدی ویران ہوتے ہیں۔ یار اب بندے کی اپنی بھی تو کچھ سوچ فکر ہونی چاہیے نا، جنہیں لایا گلی میں عہدے نالی چلی۔ مجھے ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور میری بڑی ہمشیرہ کریں۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آگے بھائی، منہ میں دودھ کے دانت ہے، فیڈر پیتے ہو؟ یار ہم فیصلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ چھوٹی سی بات ہوئی تو باہر آگے کہا جی اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کو آپ سمجھاؤ۔ وہ کون ہوتے سمجھانے والے؟ کیا شعور پختہ ہی نہیں ہوا ابھی تک؟ وہ گھر جلدی ویران ہوتے جس گھر کے مرد کی رائے اپنی نہیں ہوتی، اور ہم مشورہ یہی دیتے کہ جا کے حال بھی ان سے نکالو۔ بھائی جان اس کے کہنے پہ آپ ایموشنل بلیک میل ہوئے، آپ نے طلاق تو دے دی، لیکن جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے نا تو کوئی بندہ بھی نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے جس مقصد کے لیے وہ ساتھ جڑے تھے وہ تو کام ہو گیا، اب تنہائی، وحشت، خوف آنے لگا۔ بھائی جان اب تو کوئی کھانا بھی نہیں پیش کرتا، معذرت سے کہوں گا، اب تو کوئی کپڑے بھی نہیں دھو کے دیتا، اب کچہریوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ ظاہر ہے 3 بچے ہیں، اگر ان کا خرچ نہیں دینا تو وہ گھر جلدی ویران ہوتے جس گھر کا مرد جو ہے وہ لائی لاگ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں صرف اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے، اگر کسی بات پہ تکرار ہو جائے نا، ناراضگی ہو جائے، تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں 6 مہینے لو آئے دی عقل ٹکانے آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے اچھے لگیں گے، اور دوسری بات یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، کہ میں 6 ماہ لگائے اور اکھ چپائی نہیں دکھاندی، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں اس حکیم سے کہوں گا، پہلی بات اس دوست سے کہوں گا، ایسے دوستوں سے، ایسے رشتہ داروں سے، یہ خطرناک دوست اور خطرناک رشتے، ان سے بچ کے رہیے گا۔ یہ گھر جوڑنے میں آپ کی مدد نہیں کر رہے، میں معذرت سے کہوں گا، یہ آپ کا گھر توڑنے میں، گھر اجاڑنے میں آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اور یہ جو کہتا ہے نا کہ میرے کہنے پہ اس کو 6 ماہ لگوا، آنکھ چھپائی نہیں دکھائے گی، میرا سوال ہے اس حکیم سے کہ بھائی اپنی بیوی کے دل کی تلاشی ضرور لینا، اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت، پیار، الفت، کوئی احترام، کوئی اداسی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور معذرت سے بھائی وہ تو ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آنکھ چھپائی نہیں دکھاندی، وہ تو ماں کے کہنے پہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی ہے۔ ماں نے سمجھایا تھا تو طلاق لے کے آگے، تیری بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ اور یہ لوگوں کو مشورے دیتا پھرتا ہے۔ یار 6 خوبیاں شوہر میں ہو تو گھر اچھا لگتا ہے۔ فرمایا اچھی عادت آتے مسکراتے، اچھی عادت جاتے بھی مسکراتے۔ تیسری اچھی عادت خرچ دینے میں بخل ہے۔ چوتھی اچھی عادت خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اور 5ویں اچھی عادت اگر کوئی کام کر دیتی ہوں تو یہ شکریہ ادا کرتے۔ اور 6ٹھی اچھی عادت اگر ناراضگی ہو جائے، تکرار ہو جائے، بھائی جان 1000 بار اختلاف ہو جاتا ہے، ہمارا صرف اتنا کہنا ہے کمرے کی آواز باہر نہ نکالو۔ یہ بری بات ہے نا کہ آپ کال کر کے کہو کہ یہ میرے والی نہیں، اور آپ تو یہ کہہ کہ ساری رات خراٹے بھرتے رہے، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں کہ ان بوڑھوں کی ساری رات مسلح پہ تڑپ کے گزر گئی کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا۔ 6ٹھی اچھی عادت ناراضگی ہو جائے نا۔ میں نے ایک بزرگ کو پڑھا ہے، ان کی بیوی اتنی تلخ تھی کہ محلے داروں نے کہا اس سے جان چھڑا لو۔ کہا اس میں ایک خوبی ہے، لوگ ایک خوبی پہ زندگی گزار دیتے ہیں،
وہ خوبی کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے. تو میں نے عرض کیا اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. میں نے حضور اور حضور کے ایک صحابی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں. اور اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہے. یار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کا غلام, اور امیہ نے کتنے دکھ دیے بلال کو, سینے پہ بھاری پتھر رکھا, مکے کی گلیوں میں گھسیٹا. یار لوہے کی کنگیاں بلال کی جو ہے وہ جسم پہ چلا دی گئیں. اور پھر بلال جب حضور کے پاس آئے, اعزاز کتنا بڑا پایا, معراج کی خلوتوں سے حضور واپس تشریف لائے. بلال کو قریب کر کے فرمایا کون سا ایسا عمل کرتے ہو, جنت کی ڈیوڑی میں تیرے قدموں کی آواز میں محمد نے سنی ہے. زید بن حارثہ یہ حضور کی خدمت میں حاضر اعلان نبوت سے پہلے آئے. چچا اور والد عرب کے رواج کے مطابق فدیہ لے آئے. فرمایا اس کی ضرورت نہیں, اختیار ہے زید کو, اگر جانا چاہے تو میں فدیہ نہیں لوں گا. حضور فرماتے ہیں کہ زید یہ فدیہ یہ لینے آئے ہیں. عرض کی حضور میں آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا. یار دامن سے لپٹ گئے. ابو حذیفہ یہ مدینے کا یہودی تاجر, اور یہ شام سے تجارتی سامان خریدتا اور مدینے کی منڈی میں لا کے فروخت کرتا. ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی سامان خرید لیا اور ساتھ ایک غلام خریدا. اس غرض سے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں مدد کرے گا. جس کو خریدا اس کا نام سالم, دکھنے میں خوبصورت نہیں, دبلا پتلا ہے, 12-13 سال اس کی عمر ہوگی. اس کو خرید لایا, سامان تو 2 دن میں بک گیا, لیکن سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی. ظاہر ہے بھائی خرید و فروخت ہو, نفع نقصان پہلے دیکھا جاتا ہے. اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا. اس نے 3 دن دھوپ میں کھڑا کر دیا. جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے ہیں عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے, تڑپا دینے والی, جلسا دینے والی. کسی نے بھی رحم نہ کیا. ایک خاتون جس کا نام تثبیت ہے, وہ رحم دل تھی, اس نے خرید لیا. رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے. ابو حذیفہ مکہ کا تاجر مدینے میں آیا تھا, سیرت سے متاثر ہوا, پیغام نکاح بھیجا, نکاح کیا, بیوی غلام کو لے کے مکہ آیا. حضرت عثمان غنی سے دوستی تھی, ملاقات کے لیے گیا تو حضرت عثمان غنی اسلام ایمان لے آئے تھے. آپ نے دعوت دین دی, متاثر ہوئے, مشرب اسلام بھی ہوئے, خود بھی, بیوی بھی, غلام بھی ایمان لے آیا. غلام کو آزاد کر دیا گیا. اور اب سالم کا زیادہ وقت حضور کے قدموں میں گزرتا ہے. دھیان سے سنیے گا. اور اللہ تعالیٰ نے سالم کو لہجہ بڑا اعلیٰ عطا فرمایا تھا. قرآن کی کوئی آیت اترتی ہے, سیکھنے چلے جاتے ہیں. یار ایک دن سالم قرآن پڑھ رہے تھے تو میرے نبی مسکرا رہے تھے. سالم قرآن پڑھتے ہیں تو میرے نبی فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. یہ حوصلہ افزائی ہے نا میرے نبی کی, حضرت سالم کے لیے فرما رہے. یار حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزرے, ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی, اور وہ ابو موسیٰ اشعری کا گھر تھا. حضور اور حضرت عائشہ بھی ساتھ تھی. اگلے دن ملاقات ہوئی. فرمایا کل گزرے تھے تیرے گھر کے قریب سے اور وہاں ٹھہر بھی گئے, اور حضور فرماتے آپ قرآن اچھا پڑھتے ہو. جب یہ بات کی, عرض کی حضور آپ سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں میں سن رہا تھا. عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میں اور سوار کے پڑھتا. یار حضرت عاصم, ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی. یہ مسجد نبوی کے امام اور قرات کا بہت بڑا نام. اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو کیوں آتی ہے, تو آپ فرماتے ایک شب سویا, خواب میں حضور ملے, فرماتے میرے قریب آؤ. کہتے میں قریب گیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے. کہتے جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے. ہمارا کہنا ہے کہ بھائی قرآن اس شوق سے بھی پڑھا کرو نا یار, قسمت یاوری کرے. حضرت عاصم کی خواب میں آئے تو حضور ہماری خواب میں بھی تشریف لے آئیں گے. تو بات یہ عرض کروں, میرے نبی سالم کو جس کی طرف کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا تو حضور کتنی عزت دیتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. یار ہجرت کا وقت آیا نا تو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے, مسجد قباء تک پہنچے, اذان پڑھی گئی, اقامت کہی گئی. مصلی کا امام کون بنا؟ ان اصحاب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. کیا مصلی پہ آپ کھڑے ہوئے؟ اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے. کیا ان شخصیات میں سے کوئی اور آگے کھڑا ہوا؟ نہیں دوست. حضرت عمر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے. کہا سالم تم امام بنو گے, ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے. پھر مدینے کے یہودی جنہوں نے سالم کو 3 دن دھوپ میں تڑپتے دیکھا, آج مسلمانوں کا امام بنا دیکھا. کہا کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا, آج فخر سے کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا,
تو نے خرید کے انمول کر دیا. اور میرے نبی اپنے غلاموں کو عزت عطا فرماتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. کہا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ جنت کی ڈیوڑی میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے. کہا زید بن حارثہ جانا چاہو تو جا سکتے ہو. کہا حضور میں آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا, یہاں رکیے گا. میرا سوال ہے, ہماری دکانوں میں, گھروں میں, فیکٹری کارخانے میں کام کرنے والے ملازم, ہماری گھروں میں کام کرنے والی بوڑھی عورتیں, ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ ہماری فصلوں میں, کھیتوں میں کام کرنے والے ان ملازمین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ معذرت سے کہوں گا, ہم انہیں انسان بھی جانتے کہ نہیں جانتے؟ جہاں سٹیٹس کا معاملہ آیا تو وہاں اخلاقی ساری قدریں جانتے ہیں, اور جہاں اونچ نیچ, کمی چودھری, غریب امیر کی کہانی آئی تو وہاں انگلیوں کے پورے بھی نہیں پورے ملتے. یار طبیعتوں میں دل بری بھی نہیں آتی بھائی جان, وہ بھی تو انسان ہے. غربت امارت اللہ کی طرف سے. یار آپ کی معیشت اگر آسمان کو چھو رہی ہے, آپ کے پاس دولت, یہ اللہ کی تقسیم ہے یار. اللہ نے آپ کو زیادہ دے دیا, اگر زیادہ دیا تو ہمارا کہنا ہے کہ پاؤں تو زمین پہ رکھو یار. لیکن ستم پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ دولت, امتحان تو ہے نا, فرمایا میری امت کا فتنہ دولت ہے, لیکن اس کا امتحان تو پاؤں زمین سے اٹھا لیتے ہیں اور پھر یہ لوگ ہمیں بونے نظر آتے ہیں. تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو عزت دینا یہ ہمارا حق بنتا ہے. بھائی جان اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہے. میرے نبی نے 53 سال مکہ میں گزارے, اور مکہ والوں کے رویے کیا تھے؟ گڑھے کھودے, کانٹے بچھائے, اجریاں پھینکی, گلے میں رسی ڈال کے تو دیا. 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے. طائف والوں نے پتھر مارے. یار حضور اور حضور کے اصحاب کو اتنے دکھ دیے, ہجرت میں مجبور کیا گیا. در و دیوار, شجر و حجر کو دیکھ کے میرے نبی فرماتے تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے. حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے. اچھا جب حضور مکہ سے مدینہ آنے لگے نا تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کروں. عثمان بن طلحہ سے کہا مجھے چابی دو, انہوں نے انکار کیا. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی. طبیعت میں تلخی بڑی تھی, کہا یہ صرف باتیں ہیں. حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ چھوڑنا آسان تھا بھائی؟ مکہ چھوڑنا آسان تھا؟ بہت مشکل تھا یار. صحابہ کی سب سے بڑی جو قربانی ہے وہ ہجرت ہے. آپ جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے, آپ کو عارضی رہائش تلا گنگ, میاں والی, لاہور, اسلام آباد لے جانا ہو تو آسان ہے, اور گلیاں دے ککھ بھی رون لگ پیندے نے. اپنے پردیسی بیٹوں سے, بھائیوں سے پوچھو, جب یہاں سے دیار غیر میں جاتے ہیں سینے پہ پتھر رکھ کے جاتے ہیں, ہماری خوشیاں خریدنے جاتے ہیں. وطن کی محبت فطری محبت ہے, آسان نہیں تھا چھوڑنا. بلال حبشی بیمار ہوئے, سیدنا صدیق اکبر بیمار ہوئے. یار بلال تو دکھی اشعار پڑھتے, اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزار آئیں. سیدہ عائشہ نے حضور سے عرض کیا حضور بلال رو رو کے بیمار ہو گئے. یوں ہاتھ اٹھے میرے نبی کے, اور اللہ سے عرض کی مالک میں محمد دعا کرتا ہوں جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی, 2 گنا زیادہ محبت مدینے کی ہمارے دلوں میں ڈال دے. تو یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے. بھائی جان کوئی کہہ سکتا تھا کہ صحابہ اور حضور کے ساتھ جو کفار نے ظلم و ستم کیے, کانٹے بچھائے, گڑھے کھودے, اور پھر انہوں نے صحابہ نے, حضور نے صبر کیا, یہ ان کی مجبوری تھی, طاقت نہیں تھی, اقتدار نہیں تھا, حکومت نہیں تھی, اس لیے انہوں نے درگزر کیا. سنیے گا میرے بھائی, اللہ کے رسول مدینہ میں آئے, اب طاقت, حکومت, اقتدار اور 10,000 کا لشکر لے کے حضور مکہ کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے. بھائی جناب دیکھیے گئے طبیعت میں تحمل, درگزر, برداشت کس قدر زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لائے نا, ابو سفیان نے ہاتھ جوڑے تھے, مہربانی فرمائے, من داخلہ دار ابی سفیان فہو آمن, جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی. عرض کی حضور گھر چھوٹا, کنڈیاں بند کر دے, ہتھیار پھینک دے, امان دی جائے گی. اور یار عام معافی کا اعلان ہے, آپ پڑھیے فاتحین کو. نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا ہے, بستیاں اجاڑ دیتا تھا, لیکن جب میرے نبی فاتح بن کے مکہ میں آئے نا تو راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس عاجزی اور انکساری سے مکہ میں داخل ہوئے. دشمن لائن میں کھڑے ہیں, حضور فرماتے کیا توقع رکھتے ہو؟ عرض کی آپ ایک شریف آدمی ہیں اور شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں, ہم آپ سے معذرت کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے. لا تثریب علیکم اليوم, فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں, تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں. یار عام معافی کا اعلان ہے. اکرمہ کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی,
जद्दा दौड़ गए, अर्ज की हुजूर अगर ढूंढ लाऊं तो फरमाया माफ कर दूंगा। अर्ज की हुजूर इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जाहिल का बेटा, फरमाया मैं जानता हूं, तुम ले आओ और मैं उसे माफ कर दूंगा। कदमों से लिपटे यार और फिर एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के तौर पे जिंदगी गुजारने लगे। सुनिएगा यार, हजरत वाहशी हुजूर की खिदमत में हाजिर है और ये हजरत वाहशी वो हैं जिन्होंने ग़ज़वा ओहद के मुकाम पर हुजूर के महबूब चचा अमीर तैयबा हजरत अमीर हमजा को अपने नेज़े से शहीद किया था। सीना चीरा, कलेजा निकाला, आंखें नाक काट दिए गए, बेदर्दी से शहीद किया गया। लेकिन मेरे रसूल फरमा दे, जाओ वाही मैंने तुम्हें माफ़ किया, बस इतना कहा, सामने नहीं आना। सामने आओगे तो चचा याद आएगा। शाम चले गए, पेचो ताप खाते रहे, अल्लाह मुझसे इस्लाम का बड़ा नुकसान हुआ, मुझसे कोई काम ले ले। वो नेज़ा संभाल के रखा था जिससे हजरत अमीर हमजा को शहीद किया। जब यमामा की जंग छिड़ी तो मुसैलमा कज़्ज़ाब सामने आया, उसी नेज़े से उसको ज़बा किया। और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अगर मुझसे इस्लाम का बड़ा नुकसान हुआ तो मैंने इस्लाम के बड़े दुश्मन को अपने हाथों से काट के रख दिया। मेरे नबी ने हजरत वाहशी को माफ किया, इकरमा को माफ किया, दुश्मन लाइन में खड़े हैं माफ किया। यार उस्मान बिन तलहा के बारे में फरमाया, बुलाओ उस्मान बिन तलहा को। हाजिर खिदमत हुए, फरमाया मैंने कहा था ना कि एक वक्त आएगा कि ये चाबी मेरे पास होगी। हुजूर ने चाबी ली, हर में काबा में दाखिल हुए। यार काबे का कलीद बरदार होना, काबे की नौकरी छोटी नहीं, बहुत बड़ी नौकरी है। ये आरजू सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, ये आरजू हजरत उमर फारूक की और भी असहाब की थी। लेकिन हुजूर जब बाहर तशरीफ लाए, उस्मान बिन तलहा के हाथ में चाबी रखी, फरमाया आपके पास रहेगी। और वो चाबी आज भी उसी खानदान के पास मौजूद है। और मेरे नबी तो मुखालिफीन को भी माफ फरमा। यार बदर के कैदियों को जब झगड़ा गया ना तो हुजूर कभी बैठ जाते हैं, कभी लेट जाते हैं। अर्ज की हुजूर ये तबीयत में इस्तिराब, फरमाया ये जो कैदियों को रस्सियों से जकड़ा हुआ है ना, फरमाया मैं मोहम्मद को ये तकलीफ दे रहा है। तो मेरे नबी तो मुखालिफीन जो दुश्मन थे माफ फरमा देते हैं। यहाँ रुकिएगा, ठहरिएगा, थमिएगा, हम यहीं बात को समेट लेंगे। मेरा सवाल आपसे है, मेरी और आपकी तबीयत में दरगुजर, बर्दाश्त, तहम्मुल किस कदर है? मैं और आप देख सकते हैं। भाईजान कहानी किसी दोस्त की नहीं सुनाऊंगा, झगड़ा हुआ हमने रस्ते बदल लिए। हमसाए की बात नहीं सुनाने लगा, इख्तलाफ हुआ तो हमने जनाजे और जो है उनकी खुशियों में शिरकत करना छोड़ दी। कहानी सुनाने लगा हूं माँ जायों की। आपस में झगड़ा हुआ, बच्चा आपस में नहीं, बच्चों में झगड़ा हुआ। बच्चे तो 20 मिनट बाद फिर खुले मैदान में, और हमने नफरत की दीवारें खड़ी कर ली। भाईजान 1 इंच दीवार रखने पे भाइयों का झगड़ा हुआ। और बास तो नालायक ऐसे भाइयों को मार भी देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं। 1 इंच पे झगड़ा हुआ, फिर सारी जिंदगी नफरत की दीवार खड़ी कर ली। वरासत तकसीम होने लगी। यार छोटे बड़े घर प्लाट की बात आई तो वहां हमने नाराजगी जो है संभाल के रखी, फिर नफरत की दीवारें खड़ी कर ली। और नफरत कितनी देर रही? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 10 माह? नहीं मेरे भाई, नफरत की उम्र बहुत बड़ी है, 20 साल, 25 साल, 30 साल। और फिर वो चौकों में बैठ के, रिश्तेदारों में बैठ के, दोस्तों में बैठ के भाई की बगड़ी उछालता है, थोक के नहीं चटता, क्या कुछ नहीं हम लोग कहे जाते। और 20 साल हो गए भाई को मुंह भी नहीं लगाया। मेरा सवाल भाइयों से है जो आपस में नाराज हैं। पहली बात तो यह है, खुदा न करे कि यहां कोई नाराज हो। मेरा सवाल है यार, कभी माजी के दरीचों में झांक करके हमें बचपन याद नहीं आया? यार बचपन की बड़ी हंसी यादें हैं। उंगली थाम के चलते थे, एक दूसरे के लिए दीवार बनते थे, एक बर्तन में खाना खाते थे, एक ही बिस्तर में लेटते थे। भाईजान हमने बचपन में अपने बूढ़े बाप को, जाहिर है हम लोग गुर्बत से उठे हैं, हमने अपने बूढ़े बाप को मिस्त्री के पीछे दाबड़ा उठाते देखा, हमने अपने बूढ़े बाप को रेड़ी पे फल बेचते देखा, हमने अपने बूढ़े बाप को फैक्ट्री में 18 घंटे काम करते देखा। थका हारा आता था यार, हमारी खुशियां खरीद के लाता था। तो जब भाई आपस में बैठते थे, कोड़ते नहीं थे, अल्लाह से दुआएं नहीं मांगते या अल्लाह हमें जल्दी से बड़ा कर दे, हम असाए पीरी बने, बुढ़ापे का सहारा बने। क्या ख्वाब नहीं देखे थे यार, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला। क्या हम देखते नहीं थे कि हमारे चचा ताए लाखों में नहीं करोड़ों में, और हम गुर्बत की लकीर पे खड़े हैं। जाहिर है जिसके पास दौलत होती है वो रिश्ते भी बदल लेता है, दोस्त भी बदल लेता है। यहाँ तो भाइयों से भी ताल्लुक और बहनों से भी ताल्लुक हम लोग तोड़ लेते हैं। तो हमने गुर्बत देखी और कुड़ते रहे कि या अल्लाह जल्दी से बड़ा कर दे, हम बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, और अपनी बरादरी में, रिश्तेदारों में अपने अब्बा को नुमाया करेंगे, अम्मा अब्बा को हज उमरा करवाएंगे। कहां गए ख्वाब, कहां गए सपने, कहां गए वादे? मेरा सवाल है उन भाइयों से, नफरत इतनी की कि हमने फिर नफरत संभाल ली। हमने कहा कल को इसकी बेटी बड़ी होगी, ये भाई भाई के बारे में कह, भतीजे के बारे में कह रहा, बेटियां तो साझी होती हैं, और कहते कल को बड़ी होगी, इसको मेरी जरूरत होगी। जाहिर है जब हम रिश्तेदारी जोड़ते हैं तो सबसे पहले ये बात जरूर देखी जाती है कि इसने अपने बहन भाइयों के साथ बना के रखी है, बना के रखी तो हमारे साथ भी निभाएगा।
اور یہ پتہ چلے نا کہ بہن بھائی نہیں آئے تو لوگ راستہ بدل لیتے ہیں, یہ خاک نبھائے گا ہمارے ساتھ, اور اسے پتہ ہے کہ اس نے میرے پاس آنا ہے اور اس کی مجبوری ہے اس کے پاس جانا ہے اس نے. اور جو ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں گدے نو باپ آکھن نلکڑا کو باپ بن جاؤ, اپنا مطلب کر جاؤ جا کے اس کو منا لاؤ. اور وہ انتقام کی آگ میں 20 سال جلا, آئے گا تو ٹھڈے ماروں گا, آئے گا تو گالی دوں گا, آئے گا تو دھکے دوں گا, آئے گا تو برادری میں پرے پنچایت میں اس کو ذلیل کروں گا. یہ بھائی بھائی کو کہہ رہا ہے اور یہ مطلب نکالنے کے لیے گیا ہے. یہ رشتہ دار بھی مطلب کا درس دے رہے. کیوں نہیں سکھاتے یار کہ میرے رسول ناراض ہوتے ہیں جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ہماری مجلس سے وہ شخص اٹھ کے چلا جائے جو رشتوں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے. اب کہاں اظہار و محبت وہ مدینے جیسی, اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا, اپنوں سے ڈر لگنے لگا یار. حضور نے فرمایا تھا آخری زمانے میں امانت, خشوع, اور ایک فرمایا تھا محبت بھی اٹھا لی جائے گی. رشتوں میں آتی ہے نظر محبت, مفاد کے, غرض کے دوستیاں, غرض کی رشتے, یہی رہ گیا ہمارے پاس. تو بھائی جان وہ 20 سال بعد منانے گیا, اس نے ٹھڈے, اس نے گالی, اس نے دھکے, اس نے برادری میں ذلیل کیا, اس نے ذلت اٹھائی. وقت نکلا, یہ اپنے گھر میں وہ اپنے گھر میں. بھائی جان سنو, نفرت 20 سال تک نہیں رہی, ہم جانے لگے, ہم مرنے لگے, ہم بستری علالت پہ ہیں. زندگی موت سے جنگ ہے, موت سامنے رقص کر رہی ہے. کیا وقت آخر کیا یہ احساس ہوا کہ میں نے ساری زندگی بھائی سے کلام نہیں کیا, بہن سے تعلق توڑا. بہنوں سے تو ہم اس لیے تعلق توڑ لیتے, بہنیں جب مطالبہ کرتی ہیں کہ میرا بھی حصہ دو, تو ہمارے ہاں تو بہن کا حصہ ہوتا ہی کون نہیں, وہی جہیز کا ایک ٹرک یا ایک بھینس ہم دے دیتے ہیں یا ایک فریج دے دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بس اس کا حق پورا ہو گیا. بہنوں کو حق دینا تو ہمارے ہاں شاید اللہ معاف فرمائے وہ سمجھتے گناہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی بہن جرت کر کے کہہ دے کہ میرا حق دو, تو آنکھیں یہاں سے اٹھا کے ہم یہاں لے آتے ہیں, اور پھر بہن سے مرنا جینا ختم ہوتا ہے, اور یقین جانو ساری زندگی منہ نہیں لگاتے. اور یہ بہنیں ہوتی ہیں, آتی ہیں دیہات میں, اور سہیلیوں کے گھر میں آ کے تھوڑی دیر کے بعد اپنے محلے والوں سے پوچھے میرے ویر دا کی حال ہے, چپکے سے دیکھ بھی چلی جاتی ہیں. ان کے دل اللہ نے بڑے گداز بنائے ہیں. صوفیاء نے لکھا ہے جو بہنوں کی خدمت کرتے ہیں نا, اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. لیکن یہاں تو بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں. مجھے ایک صاحب کہتے ہیں جی بہن تحفہ دے تو لے لینا تھی. میں نے کہا کیوں نہیں, تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں, اس کے حصے کی زمین. تو کیا ہم جانے لگے تو کیا احساس ہوا کہ میں نے بہن کا حق کھایا, اس کی حصے کی زمین, اس سے نفع کمایا, خود بھی بچوں کو بھی کھلایا. کیا خیال آیا کہ میں مرتے وقت اپنی بہن سے معذرت کر لوں اور اس کا حق اس کو واپس کروں؟ نہیں میرے بھائی, ہم مرنے لگے تو کیا یہ بھی خیال آیا کہ میرا بڑا بھائی, ہم تو بچپن میں یتیم ہو گئے یار, اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں نا. اس بڑے بھائی نے, اس ان پڑھ بھائی نے بڑی محنت سے ہمیں پالا پوسا جوان کیا, اور خود ان پڑھ رہا, ہمیں اچھا پڑھایا, ہم کمانے کے قابل ہوئے, تو پھر ہم نے جو ہے وہ راستہ بدل لیا کہ وہ ان پڑھ اور غریب ہے. تو بھائی جان یہ ہے ہمارے, کیا اس وقت خیال آ کہ جلدی سے میرے بھائی کو بلا لاؤ کہ میں بھائی سے معذرت کر لوں؟ نہیں میرے بھائی, ہم مرنے لگے, ہم جانے لگے, تو ہم جاتے جاتے اپنی اولاد کو کیا کہتے, میری بہن کو گھر میں نہیں آنے دینا, اپنی پھوپھی نو تکے دے کے کر دینا, میرا بھائی جنازے گاہ میں آئے تو دھکے دے کے نکال دینا. ہم نے زندگی میں نفرت کی, اور پھر یہ نفرت آنے والی نسلوں میں ہم نے منتقل کر دی. کیا یہ نفرت ہی کمانے آئے تھے؟ کیا آنے والی نسلوں کو نفرت ہی سکھانی تھی؟ اور بھائی جانا تو ہے نا محبت کے پھول اگاؤ یار, جانا تو ہے قدموں کے نشان چھوڑ کے جاؤ, رشتوں کی قدریں سکھا کے جاؤ اپنی اولاد کو. یہ تو ماں جایوں کی کہانی ہے نا. میں بات کو آگے بڑھاؤں تو یہاں ہم نے ایسی صفاق اولاد بھی دیکھی ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے تعلق توڑ دیا, مرنا جینا ختم کر لیا. میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کے باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے, زندگی میں اختلاف ہوا اور باپ کو کھلے لفظوں میں اس نے کہا تھا کہ ابا جی آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا, میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا. والد دنیا سے پہلے چلا گیا. محلے دار, رشتہ دار کہتے ہیں کہ جا بیٹا ٹھیک ہے, زندگی میں جتنے بھی اختلاف تھے وہ زندگی میں تھے, لیکن اب تیرا حق ہے, غسل دے, کفن پہنا, جنازہ پڑھ, قبر میں اتار, مٹی ڈال, آنسو بہا, یہ تیرا حق بنتا ہے. بھائی جان صفاق تھا, سینے میں دل نہیں پتھر تھا. 2 لفظوں میں کہانی سنائی, کہا جا سکتے ہو, وعدہ کیا تھا. بھائی جان نہ غسل دیا, نہ کفن دیا, نہ کندھا دیا, نہ جنازہ پڑھا, نہ قبر میں اتارا, نہ مٹی ڈالی, نہ آنسو بہائی. بتائیے گا دوست, اللہ معاف کرے گا؟ نماز قبول ہوگی, روزہ قبول ہوگا, حج قبول ہوگا, تبلیغی گشت قبول ہوں گے؟ نہیں قبول ہوں گے بھائی. اگر یہ دنیا سے اولاد کے رویوں کی وجہ سے دکھی چلے گئے تو عرش کا رحمان کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. رشتوں کو عزت دو یار, رشتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو. اس پہ اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. آپ کی بہت مہربانی, آپ نے بڑی محبت سے مجھے سنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رشتوں کی قدریں جاننے کی, نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نے بڑا خوبصورت پروگرام اور اس میں ہم سب کو جمع کیا. اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی
ہاں آخر پہ ایک اعلان سن لیجیے، بعد میں پھر آپ سلام پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ. 19 نومبر بروز منگل آپ کے بالکل پڑوس میں ملتان خرد میں ہمارے اور آپ کے محبوب مبلغ اسلام پیرزادہ پروفیسر محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب تشریف لا رہے ہیں. یہ دن کا پروگرام ہوگا دوپہر 3 بجے. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نور و نگہت سے لبریز اس محفل نور میں تشریف لائیے گا اور ابدی ساعتوں کا حقدار بنیے گا. دوبارہ سن لیجئے گا، 19 نومبر بروز منگل 3 بجے یہ پروگرام آپ کے پڑوس میں ملتان خرد میں ہوگا. خود بھی آئیے گا، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال